اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید البشر. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء. الصلاۃ والسلام علیک یا شمس الضحیٰ. الصلاۃ والسلام علیک یا بدر الدجیٰ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین. الصلاۃ والسلام علیک یا شمس العارفین. الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب قاب قوسین. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا مرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا انبیاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خلفاء راشدین. الصلاۃ والسلام علیک یا اصحاب نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا اصحاب صفہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شہداء غزوات. الصلاۃ والسلام علیک یا امہات المومنین. الصلاۃ والسلام علیک یا دختران حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا شہیدان کربلا. الصلاۃ والسلام علیک یا غازیان کربلا. الصلاۃ والسلام علیک یا تابعین. الصلاۃ والسلام علیک یا تبع تابعین. الصلاۃ والسلام علیک یا اولیاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا اولیاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی. الصلاۃ والسلام علیک یا قلندر پاک کاکیاں والی سرکار. الصلاۃ والسلام علیک یا ولی اللہ. السلام علیک یا ولی اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
آمین جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی، آج اتوار ہے اور پہلی دفعہ ہم 9:30 بجے ایک مختصر دورانیے کی دعا کے سیشن میں اکٹھے ہوئے ہیں. بنیادی مقصد دعا کی اہمیت پہ روشنی ڈالنی اور دعا کتنی اہم ہے. اس سے پیشتر ہمیں بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے، جو آج کے لیے میں نے چند ایک میسیجز کا انتخاب کیا ہے، وہ ہم پہلے سن لیتے ہیں کوئی، پھر اس کے بعد دعا کا سیشن کریں گے. جی بسم اللہ. پہلا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابو جی, there are two questions. First from UK, بلند اقبال صاحب, محمد علی صاحب, شہزاد صاحب and خلیق الرحمان صاحب, all from UK. They request kindly pray for بے سکون hearts, رزق حلال. They have also issues related to jobs, salaries not being paid and visa related issues. اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بے سکون اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اور جب ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. اللہ پہ ہر چیز کی توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ ہی کو یاد کرنا. اور ہر مشکل میں دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ ہم بے سکون ہیں. بے سکون کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ صرف زبان سے نہیں، دل میں بسایا جاتا ہے، دل کو اللہ کے خیال سے روشن کیا جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سورہ رحمان سنیں سارے، اور صبح شام چلیں 2 مرتبہ دن میں سن لیں، 7 دن تک سنیں، اور بڑی توجہ اور انعماقی سے سنیں. اور اس کے بعد جو پانی پینے کا طریقہ ہے، 3 بار اللہ پڑھ کے بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں، اس کو بھی ضرور پانی یاد سے پینا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ویزا رزق حلال تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ نہ اپنائیں، کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی کسی کے پیسے مار لیے جائیں، یا کوئی ہمیں پیسے زیادہ مل جائیں. ہارڈ ورک جو اسلام کا سنہری اصول ہے، محنت اور طمع، لالچ، ہوس کے بغیر. چونکہ ہمیں دنیا کی بہت ساری ریکوائرمنٹ چاہیے، ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں پیچھے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اتنا زیادہ شفٹوں میں کام کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے قلوب سے اللہ کی محبت جاتی رہتی ہے. آپ ضرور کمائیں لیکن اللہ کو یاد رکھیں، سورہ رحمان سنیں اور سورہ رحمان کا پیغام پھیلائیں. جہاں تک ویزاز کا ایشو ہے یا جابز کا ایشو ہے، تو دعا آج ہم کریں گے، آپ بھی میرے ساتھ کیجئے گا. دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت. دعا تو حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمان عالی شان ہے کہ دعا تمام عبادات کا مغز، دعا تمام عبادات کا مغز ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. جی سیکنڈ کویسچن. جی بابو جی, second question is from Lahore, Zainab from Lahore. She requests for duas for her 3-year-old boy. He's facing speech delay problem, بابو جی. اچھا جی، ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جانا پڑے گا، سیشن لینے پڑیں گے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مائیں سینے کے اوپر بچوں کے جب وہ سو جائیں رات کو، ہاتھ رکھ کے اور آنکھیں بند کر کے اور ڈوب کے اللہ کے روبرو ہو کے 3 بار دل سے اللہ کو پکاریں اور دل میں دعا کریں. جب آپ ایسا کریں گے اور ریگولر کریں گے، 15-20 دن کے بعد آپ کو خود ہی فرق سامنے آنا شروع ہو جائے گا. جی نیکسٹ. جی Ayat from UK. Her 3-year-old son has been diagnosed with sugar and they are requesting for dua. اچھا جی، وہ ہمارے ایک دوست طاہر کاظمی صاحب ہیں، ان کا بھائی تھے یاور کاظمی صاحب، اینڈ اٹس ویری لانگ ٹائم اگو کہ یاور ڈائیڈ ان ہز یوتھ. مطلب جوان تھا، اس کا بیٹا چھوٹا سا تھا، 6-7 سال کا، زرگام نام تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کتنا سٹریس باپ کی بچھڑنے کا لیا ہوگا کہ اس کی شوگر وینٹ اپ ٹو ایون 600. ناؤ زرگام از 24 years of age and he is very healthy. اور وہ ماشاءاللہ انسولین ڈاکٹر نے پرسکرائب کی تھی، وہ انسولین لگاتا ہے، بالکل ماشاءاللہ اسٹرانگ بوائے ہے. اور جس دن شرارت کرتا ہے، انسولین نہیں لگاتا، اس دن کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. ایک تو دیکھیں ڈاکٹر کا علاج، اسباب، اللہ کائنات کو سبب سے چلاتا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم سبب کو اختیار کریں. دوسرا یہ کہ آپ نے سورہ رحمان سنی ہوگی یقینی طور پہ.
اولاد کے لیے آپ ضرور سنیں، اور آپ بے شک صبح شام سن لیں، دن میں 2 مرتبہ 7 دن تک، اور ابھی دعا ہوگی اس میں شامل ہوں، ہم سب مل کے دعا کریں گے کہ اللہ اس بچے کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے. جی نیکسٹ. جی Next is Amna Usman. She's fighting with tinnitus in her right eye. She has already undergone 3-4 surgeries. Some alim suggested to them it is black magic and evil eye. She is listening to Surah Rahman second time after completing 1 week session, and she's requesting for prayers and guidance as she is in a lot of pain. اللہ تعالیٰ سے دے. ٹینائٹس زیادہ تر کانوں سے ریلیٹڈ بیماری ہے، لیکن یہ آنکھوں میں بھی میں نے تو یہی سنا ہوا ہے کہ اگر جو بچے زیادہ آنکھ زور سے بند کرتے ہیں پلکوں کو تو ان کو بھی یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اینی ہاؤ، اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس پہ بلیک میجک ہے یا ایول آئی ہے تو یقینی طور پر آپ نے اس کو سورہ رحمان بھی سنوائی ہوگی. لیکن سورہ رحمان جب تک یکسوئی سے نہیں سنیں گے، بس آپ ایسے بھی سن لیں گے تو اس کے سننے سے دقت آ رہی ہوتی ہے. میرا یہ تجربہ ہے، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرتا تھا تو ہاسپٹل میں کوئی بندہ اتنی یکسوئی سے نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ پین میں ہیں، کوئی کینسر کے پیشنٹ ہیں، کوئی ڈائلسس پہ ہے، کوئی کسی حال میں، لیکن ان کو اتنا فرق پڑتا تھا. تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب کسی نے کہہ دیا تو ہم پہ جادو ہی ہے، تو قرآن یہ سورہ رحمان سننے سے ہر قسم کا جادو ٹوٹ جاتا ہے. چونکہ یہ سب آپ کے اندر سے وسوسے آتے ہیں، یہ سب آپ کے اندر سے اس خیال کو پرموٹ کرتا ہے کہ ہاں دیکھا پھنس گیا نا، ہم قرآن بھی اثر نہیں کر رہے، نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں سوچنا. سورہ رحمان سنیں، اگر پہلے سن چکی ہیں تو دوبارہ سن لیں. صبح دوپہر شام بیٹی کو سنائیں، چونکہ ماشاءاللہ شی از اے گرون اپ گرل، تو ان کو سنائیں. اور پچھلی دعا میں، جمعے والی دعا پہ میں نے اسی لیے ایک دعا کرائی تھی کہ جو پیرانارمل ایکٹیویٹی یا کالا جادو، آسیب وغیرہ، اس کے حوالے سے اسم اعظم کی بات کی تھی. آپ پچھلے ہفتے کی یوٹیوب پہ سے وہ نکال لیں، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد جو پہلی دعا تھی اس کا سبجیکٹ یہی تھا. دوسرا یہ کہ آپ آج دعا کیجئے گا، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. کوئی جن جادو نہیں رہے گا، آپ کی بچی انشاءاللہ ضرور تندرست ہوگی. جی. Afan, an 11-year boy's grandmother, she has requested to pray for her grandson. He's going for a surgery as one of his kidney is not working at all. Afan's mother and Nani both listened to Surah Rahman for him. They have requested prayers for the little boy and his Nani also, who suffers from back and leg pain. اچھا جی، یہ جو عفان از 11 ایئرز آف ایج، کڈنی کا ایشو ہے. ماں بالکل ٹھیک کیا، والدہ نے سورہ رحمان سنی، نانی نے بھی سنی، اور انشاءاللہ سرجری کروا رہے ہیں. سبب آپ اختیار کریں، ضرور اللہ شفا عطا فرمائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. سورہ رحمان چونکہ وہ ابھی 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو سورہ رحمان سنوائی جائے گی خود. البتہ ایک کام آپ ضرور کریں کہ عفان کو عادت ڈال دیں. پانی کم پیتا ہوگا یقینی طور پر اس کڈنی کے ایشوز میں، تو ایون اگر ایک گلاس، آدھا گلاس لیں، اس میں چمچ رکھیں اور اس کو بچے کو بتائیں کہ 1 چمچ پانی لے، مثلا گلاس میں سے، آنکھیں بند کر کے دل میں ایک بار پیار سے اللہ پڑھ کے اور 1 چمچ پانی منہ میں ڈال لیں. پھر آنکھ کھول دے، پھر دوسرا چمچ منہ میں ڈال دیں، پھر آنکھ کھول دے، پھر تیسرا چمچ. یہ دن میں 10-11 دفعہ کر لے. چھوٹا چمچ پی لیں، آدھا چمچ پی لیں، لیکن کرے ضرور. اب رہے گی نانی اماں کی بات. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کلام الہی بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور کلام الہی جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو بہت روشنی نکلتی ہے، بہت ارتعاش پیدا ہوتا ہے. وہ ارتعاش کدھر جائے گا؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم پہ ہی آتا ہے. تو جب زیادہ ارتعاش ڈیولپ ہوتا ہے تو ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں یہ گرم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، برننگ شروع ہو جاتی ہے، پاؤں میں، تلووں میں برننگ شروع ہو جاتی ہے. یہ والے سارے مسل کھنچ جاتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، گھر سے باہر بھاگنے کو دل کرتا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کمر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. سب سے بہترین علاج وہ سورہ رحمان نہ سنیں،
وہ میں نے علی حق کا بتایا تھا کہ وہ پانی اس طرح پئیں کہ رات سونے سے پہلے سب سے پہلے تو 7 دن ایسا کریں کہ آنکھیں بند کر کے اور اللہ کے روبرو ہو کے دل میں 5 دفعہ علی حق ضرور پڑھیں 7 راتوں تک. دوسرا دن میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں 3 بار اللہ پڑھ کے 3 گھونٹ میں. یہ بہت اسینشل ہے. اور اس دوران میں جب کہ ان کا علاج ہو رہا ہے وہ نماز پڑھتی ہیں ضرور پڑھیں, قرآن کو پوری ترتیب سے پڑھیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اس کے علاوہ کوئی تسبیحات نہ پڑھیں. ٹھیک ہو جائیں پھر جو مرضی کریں. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. آمنہ فرام لاہور. I have really bad anxiety or panic attacks, so I listened to Surah Rahman in 2024. After that, I never had those panic attacks. But I have breathing problems or stomach-related problems, but all my test reports are normal. Sometimes these symptoms get really worse that it affects my life and study. Kindly guide me further what to do. اچھا ایک چیز یہ ہے آمنہ کہ آپ نے اگر لاسٹ ایئر کیا تھا تو آپ ایک دفعہ پھر کر لیں سورہ رحمان کی تھیراپی. اور دوسرا یہ ہے کہ الرجیز کی وجہ سے بھی بریدنگ پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ لاہور میں بہت پولوشن ہے. اینڈ یو سیڈ کہ اسٹمک ریلیٹڈ پرابلمز, ایز یو نو کہ اگر کوئی ٹیسٹ رزلٹ نہیں آ رہا تو اٹ مینس کہ آپ کو انگزائٹی ہے, یو آر اسٹریسڈ اوور سم تھنگ. اور جو بھی پرابلمس ہیں, جو اسٹریس ہے, وہ ابھی تک آپ نے اس کو ڈیل نہیں کیا, ریزالو نہیں کیا. تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ ایک تو آپ پہلے سورہ رحمان سن لیں, 3 بار اللہ 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 کر کے پانی پیا کریں. اور جیسے ہمارے کلندر پاک نے فرمایا تھا, رات کو سونے سے پہلے ذرا اکاؤنٹ لے لیا کریں اپنا کہ سارا دن کیا کیا اور کیا نہیں کیا. کوئی ایسی بات, کوئی پیرنٹس کے ساتھ کوئی روڈ بیہیویئر یا کسی چیز کی آپ بہت زیادہ اسٹریس لے رہے ہوں, کوئی ایگزام سے متعلق یا کسی چیز سے بھی متعلق, تو جسٹ ان ساروں کے اوپر دھیان دیں اور 3 بار اللہ پڑھ کے دعا مانگ کے سویا کریں. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, رات کو بھی اگر آپ شکر کر کے سوئیں اپنی بلیسنگز کا, اور صبح اٹھتے ساتھ اللہ کا شکر کریں کہ ہی گیو یو اے پیسفل سلیپ, اچھی رات گزر گئی. تو ان چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو انگزائٹی سمٹمز جو سپریسڈ ہیں یا جو اسٹمک ایک وغیرہ ہوتی ہے وہ اس میں ضرور آپ کو آرام ہوگا. جی نیکسٹ. جی مائک لے لیں. بابا جان اس میں انہوں نے نام نہیں لکھا انانیمس سے. I have been sick for the last 3 years. All tests come clear. I am engaged. There is a delay in wedding. Mother is heart patient. Father got laid off from work in Kuwait. I have low confidence and zero motivation. Because of that, I am not getting a house job. I do water therapy. I have listened to Surah Al-Rahman. I do dua with other people and spread this message. Where I am going wrong, I need help. اچھا جی, یہ آپ نے بیٹا سورہ رحمان بھی سن لی, آپ پانی بھی پیتے ہو 3 بار اللہ پڑھ کے. اب آپ یہ ہے کہ بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ کی شادی میں ڈیلے ہے, جو کہ خاصا بڑا ایشو ہے بیٹا. فادر کا آپ نے بتایا کہ انہیں کام ختم ہو گیا, کویت میں تھے کہ کہاں تھے. کوئی ایشو نہیں ہے, رازق اللہ ہے. آپ کی بھی شادی کا وقت لکھا ہوا ہے, پریشان نہ ہو. جب ہم سورہ رحمان سنتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو یہی چیز ہمارے اندر ایک توکل پیدا کرتی ہے, ایک یقین پیدا کرتی ہے کہ اللہ ہے نا. جب اللہ ہے تو جو اس نے لکھا ہوا ہے اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے بھی تو آپ کی شادی کو ڈیلے نہیں کر سکتا, اور کوئی نہ چاہے تب بھی نہیں ڈیلے ہو سکتی. ہر صورت میں ہر چیز کا ایک وقت ہے. آپ آج دعا کیجئے گا ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ, اور کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے ایک دفعہ 7 دن تک آنکھیں بند کر کے اور دل میں روبرو اللہ کے دل میں 5 دفعہ علی حق پڑھ کے سونا ہے 7 راتوں تک. پھر مجھے ضرور بتائیے گا. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم بابا جی. دس کوسچن از فرام سیدہ ثنا. شی از ہیونگ ہیلتھ, ہاؤس ہولڈ اینڈ جاب ایشوز. شی از کلولیس. موسٹ آف دا ٹائم she doesn't know what to do. Also unable to get married to the person she loves. She seeks blessings and guidance.
ہمارا مسئلہ ساروں کا اسٹریس والا ہی ہے. ہماری مرضی چونکہ نہیں چلتی تو لہٰذا اسٹریس ہی آئے گا ہمارے اوپر. یہ نظام بیٹا اللہ چلاتا ہے اور اللہ صاحب قدرت ہے. اور کچھ غلطیاں ہم انسانوں سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی کیوں نہیں چلتی اور اللہ ہمارے حساب سے کیوں نہیں چلتا. اللہ جس طرح چلاتا ہے بہترین چلاتا ہے, وہی چلا سکتا ہے اس کائنات کو. آپ کو جو بھی چھوٹے موٹے ایشوز ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ نے سورہ رحمان سنی ہوگی. ایک دفعہ اگر نہیں سنی تو 7 دن تک صبح دوپہر شام یا صبح شام کم از کم آپ سورہ رحمان 7 دن سن لیں اور دعا میں شامل ہوں. اب تو دعا اتوار 9:30, منگل 9:30 اور جمعہ 9:30 بجے ہوتی ہے, تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں. باقی میں دعا کر رہا ہوں, آپ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دعا کریں گے, آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, یہی ترمذی شریف کی حدیث ہے. کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کی. جی نیکسٹ. Babuji, this question is from anonymous person. Childless, already listen to Surah Rahman once a day for a week. She is very upset and wants to talk to Babaji. Request for dua. اچھا جی, یہ مجھے یاد آ گیا ان کی بات سے. وہ میں نے ایک قرآن کی آیت کہیں دیکھی سورہ آل عمران میں. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور عرض کیا, میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے. اب یہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ تو ہی اولاد عطا کرنے والا ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ بتایا. ہم اللہ کہتا ہے ہم جسے چاہتے بیٹے دیتے ہیں, جسے چاہتے بیٹیاں دیتے ہیں, کہ جسے چاہے ملا کے دیتے ہیں, جسے چاہے نہیں دیتے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے, قلم اس کے ہاتھ میں, ربڑ اس کے ہاتھ میں, اپنے لکھے کو مٹا کے دوبارہ لکھنے پہ وہی قادر ہے. تم درد سے دعا مانگو. آپ بھی میرے ساتھ یا جب بھی آپ دعا مانگیں پورے درد سے مانگیں. طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج بھی بتا دوں گا, پہلے بھی بتایا. جس دن آپ یہ درد پیدا کر لیں گے, آپ یقین کر لیں وہی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ اللہ اپنے لکھے کو ثبت کرنے اور اپنے لکھے کو مٹا کے دوبارہ لکھنے پہ قادر ہے. اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اچھا جی, یہ تو بس سوال ختم ہو گئے جی. جی یہ چند سوالات تھے جی, باقی جمعے کے روز ضرور سوالات لیں گے. سورہ الاعراف میں تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم جب دعا مانگو تو رونے والی شکل بنا لیا کرو. اگر تم رو نہیں سکتے, مطلب ہمیں نہیں رونا آتا, رونے والی شکل بنا لیا کرو. یہ حدیث میں نے آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جو ترمذی شریف کی حدیث ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عبادات کا مغز دعا ہے. اور دوسری حدیث جو ابھی میں نے ذکر کیا, جس کا یہ بھی ترمذی شریف کی ہے, کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی. دوبارہ سن لیں, دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم و مکرم نہیں ہے. دوبارہ سن لیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم و مکرم نہیں ہے. ہمارے مسائل میں روزگار کی تنگی بہت ذکر آتا ہے, جاب نہیں مل رہی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کی طرف سے جسموں کے لیے, جسموں دلوں کے لیے کچھ سزائیں ہیں, جس میں رزق میں تنگی, عبادت میں غفلت, اور دل کے لیے سب سے بڑی سزا دل کی سختی یعنی مردہ پن ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بے سکون ہوتا ہے انسان تو گویا وہ عبادت سے غافل ہے, اور جب وہ رزق میں ہے تو کوئی اس نے گڑبڑ کی ہے, جو اپنے رب سے کٹ گیا ہے, اس نے کوئی ایسے غلطیاں کر لی ہیں جس کے لیے اس کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. ہم کتنے ہی گناہ گار ہو جائیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. تم کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ تم زمین سے آسمان تک گناہ کر لو, ایک بار
سچے دل سے اس رب کو پکارو، سچے دل سے معافی مانگو، سچے دل سے پکارو، دیکھو وہ تمہارے سارے گناہ جھاڑ دے گا، سارے گناہ ختم کر دے گا۔ اور اس بارے میں اتوار جمعے والے دن بھی میں نے وہ حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ کیسے انسان صبح سے لے کر اور شام تک، اور شام سے لے کر رات تک، اور رات سے لے کر صبح تک گناہ کرتا رہے، اور اللہ پھر بھی ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے تا وقت کہ جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہو۔ دعا تو اللہ کا معاف کرنا، اور یہ دیکھو ہمارا رجوع کرنا ہوتا ہے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے زیادہ، جو آج ہم سارے ان کے فیض کا تذکرہ اور چرچا کرتے ہیں، اور ان کے فیض سے دکھی، بے سکون، سسکتی انسانیت کو جو راحت ملتی ہے، میں نے بیماروں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے بیمار ہوتے ہیں، وہ پھر کوئی بیماری ہو اس کے سننے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک دو شرائط ہیں۔ ایک تو اس کو یکسوئی سے سنیں، توجہ سے سنیں، سننے کے بعد جب 7 دن پورے ہو جائیں تو پھر اس کو پھیلائیں۔ پھیلانا، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کو فیس کہا کرتے تھے کہ ہم نے تم سے فیس لینی ہے۔ لوگ سوچتے تھے شاید پیسے مانگیں گے، انہوں نے کہا تم نے اس پیغام کو پھیلانا ہے، یہ اس کی فیس ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہم جو کلندر پاک کے فیض میں کہ وہ اللہ کا خیال قلب میں جگاتے تھے کہ اللہ ہے، تمہارا رب بہت مہربان ہے، بن مانگے برسات ہے، تم اللہ کو درد سے پکارو، وہ تمہاری بات کو نہ سنے، وہ رب نہ رہے، لیکن افسوس کہ تمہیں پکارنا ہی نہیں آتا۔ سو آج میں آپ کو 3 مختلف قسم سے طریقوں سے دعا کرواتا ہوں، اور یقینی طور پر آپ نے پانی اپنے پاس رکھا ہوگا یا بعد میں پانی پی لیجئے گا جو میں طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور سانس کو نارمل کریں، ذہن کو خالی کریں، خود کو اللہ کے روبرو سمجھیں، تصور کریں، یہ محسوس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میں 3 دفعہ اللہ کہوں گا تو آپ نے اپنی توجہ دل پہ رکھنی ہے، اس دھڑکن پہ رکھنی ہے، اور روبرو اللہ کی۔ چلیں آنکھیں بند کریں جی۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ آنکھ کھولیں جی۔ کیا محسوس ہوا آپ کو؟ آپ کو یہ نمبر ضرور نظر آئے گا واٹس ایپ کا، اس پہ اسی کے حوالے سے آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ اب دوسری دعا یہ ہے کہ میں آپ اپنے اندر والے سے ملیں۔ یہ بہت ضروری کام ہے۔ یہاں لو اسٹیم کی بات ہوئی، لو سیلف اسٹیم کی بات ہوئی، مایوسی کی بات ہوئی، انگزائٹی کی بات ہوئی، تو سب آنکھیں بند کریں گے روبرو اللہ کے، اور دل کی دھڑکن کو سنیں، اور دل کی دھڑکن سے اپنا اپنا نام پڑھنا ہے۔ نام وہ جس میں آپ کی ولدیت کا صیغہ شامل نہ ہو، صرف آپ کا سنگل نیم۔ دل کی دھڑکن سے پڑھنا ہے، زبان نہیں ہلانی، ہونٹ نہیں ہلانے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ جب میری آواز آئے تو آنکھ کھولیں۔
آنکھ کھول دیں جی. یہ جتنے لوگ انگزائٹی کا شکار ہیں, لو سیلف اسٹیم یا جو بھی کوئی, یا کانفیڈنس نہیں ہے, یا لونلینس کا شکار ہیں, یا ڈسٹرب رہتے ہیں, یا انہیں خیالات بہت تنگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے لازم ہے جی کہ سب لوگ, نوجوان ہیں کسی ایج میں, کہ موبائل پہ الارم لگائیں 5 منٹ کا, اور صبح اور شام 2 ٹائم 5 منٹس الارم لگا کے اور آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اللہ کے روبرو, اور دل کی دھڑکن سے صرف اپنا نام پڑھنا ہے, صرف اپنا نام 5 منٹس. جب الارم بج جائے آنکھ کھول دیں اور آدھا گلاس پانی لے کے آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار اللہ پڑھ کے بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پئیں. یہ کریں کم از کم 15 دن. پھر آپ نے 15 دن کے بعد, 15 دن سے پہلے نہیں, 15 دن کے بعد آپ میسج کریں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا. اب دعا, جس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ دعا جو زندگی کا رنگ ہی بدل دے. ہر چیز ممکن ہے دعا کے ذریعے. اور اب ہم دعا مانگنے لگیں کہ جو آپ نکلند پاک فرمایا کرتے تو اسے درد سے پکارو. ناممکن کو ممکن صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی. لہذا آپ نے پکارنا ہے, میں بھی آپ کے ساتھ دعا کروں گا. کوئی بیمار ہے, دکھی ہے, پریشان ہے, بے اولاد ہے, روزگار نہیں ہے, مسائل ہیں, جھگڑے ہیں, فیملی ڈسپیوٹس ہیں, عدالتی معاملات ہیں, کچھ ہے, دعا مانگیں. اور دعا آپ نے جو بھی مانگنی ہے قطع نظر اس کے, وہ ہے اللہ ہے اور آپ ہیں. یہ ایک انڈیویجول انسان کا اللہ سے رشتہ ہے, اور آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو, درد سے مانگو, پیار سے مانگو, رو کے مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, چھپ آہستہ آہستہ مانگو, جس طرح بھی مانگنا ہے. آنکھیں بند کریں گے جی, اور روبرو اللہ کے خود کو تصور کریں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہے, اللہ دیکھ رہے, اللہ سن رہے, اللہ رحمت کی بارش برسا رہے, اللہ نوازشوں کی رحمت فرما رہے. دل کی دھڑکن پہ توجہ دیں, خیال میں صرف اللہ اللہ, صرف اللہ ہی رہے. اللہ کا خیال کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں, آپ کعبے کا تصور باندھ سکتے ہیں. اور دل پہ توجہ دیں, دل کی دھڑکن کو سنیں, اور پھر اس دھڑکن سے 3 بار اللہ 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 کہنا ہے, 3 بار. پھر آج جو دعا مانگنی ہے جی, یہ سوچ کے مانگیے گا کہ خالی ہاتھ نہیں آنا. اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. درد سے مانگیں, ڈوب کے مانگیں. جب میری آواز آئے تو آنکھ کھول دیں. چلیں. اللہ. آنکھ کھول دیں جی.
آپ سب جو ہی یہ دعا ختم ہوتی ہے، ختم ہو گئی، آپ پانی لیں آدھا گلاس، آنکھیں بند کریں اور دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 پڑھیں اور بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پئیں۔ اس دعا سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو جب بھی میسج کریں، اپنے میسج کے اوپر ضرور لکھیں سبجیکٹ دعا، تاکہ وہ ہمیں آسانی ہو کہ آپ کون سی سنڈے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فرائیڈے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ٹیوزڈے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو ممکن بناتا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اللہ کی محتاجی کا درس دیا۔ انسانوں کی محتاجی سے بچو، اللہ کی محتاجی اختیار کرو۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم جب اس دنیا میں نہیں تھے تب بھی وہی ہمارا رب، جب ہم اس دنیا کی رنگوں اور خوبصورتیوں میں گم ہو گئے تب بھی وہی ہمیں بچانے والا، سنبھالنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا، کسی سبب کو، کسی انسان کو ہمارے لیے سبب بنا کے ہمیں ایک رہبری اور ایک اچھے راستے کی طرف لگانے والا، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تب بھی وہی ہمیں سنبھالنے والا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، موج میں رکھے۔ اللہ بارس۔